غیبہ کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہوں تجھے۔ اور یاد رکھنا اے حضور دے غلاماں نو جان دے ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا سی نا، انہاں کیا بھوکے ہو گئے ہو، پیسے لے لو، وہ کپڑے لے لو، ننگے ہو گئے ہوتا کپڑے لے لو، مال دینے سالانہ گندم بھی دینے پھر بھی دیاں گے، واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا جلیا، بھوکے نہیں ہوئے، محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا۔ 3 مہینے رجی خلقت بیک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی اٹھاؤ رجے دو ہی جہانی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پیسے لین نہیں آئے، رکھ سنبھال کے کول، اے میں او قوم لے کے آیا حضور دے غلام، جے میں تو شراب نو پسند کردا نا، اے میں موت نو پسند کر دین۔ کیوں کہ میں پسند کر دین؟ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عبداللہ بن جاش دی جڑی دعا وے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جاش دی جڑی دعا وے۔ حضرت سعد فرمانے نصیدوں میں میدان احد اکٹھے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا جناب ہاتھ چکو دعا منگو، میں آمین کہنا، پھر میں دعا منگوں گا تسی آمین کہنا۔ اے حضرت سعد اوین، اے میں جمعے والے دن بھی بیان کیتا اور پڑھیا تے بڑا لطف آیا۔ حضرت سعد کہندے کہ احد والے دن میں 1000 تیر چلایا، 1000، اور میرے ہر تیر تے حضور نے فرمایا ارمے یا سعد فدا کا بھی امی، ایک پوری کائنات حضور نو کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان، ایک حضور کسے نو کہن 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان۔ حضرت سعد فرماندے ایک ٹوٹے ہوئے پھل والا تیر سی، جناب 2 پھل والا تیر، میں حضور نو پکڑایا وہ میرے ترکش ایکو ہی سی، میں حضور نے مینوں پکڑایا میں چلایا، حضور نے پھر پکڑایا میں چلایا، کہندے حضور پکڑاندے رہے وہی تیر بار بار مڑ کے، میں کیا اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت سعد فرمانے ایکو تیر سی میرے ترکش، حضور نے وہی تیر کئی مرتبہ گھما کے مینوں پکڑایا، میں چلایا، حضور نے پھر وہ پکڑایا، پھر میں چلایا، پھر پکڑایا۔ حضرت سعد عبداللہ بن جاش دی دعا، حضرت عبداللہ بن جاش کہنے حضرت سعد نے دعا منگی یا اللہ آج بڑے تگڑے جا دشمن نہ وا پوے، بڑے تگڑے جا دشمن نہ وا پوے، او بھی باہر نکلے میں بھی باہر نکلا، او بھی جناب آوے تلوار لے کے میں بھی آواں، پھر میں اس کو تلوار ماراں اس کو قتل کر دیاں، پھر سارا جناب اس کا سامان لے کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہواں کہ یا رسول اللہ تہاڈے دشمن دا سر لے کے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کہندے میں کیا آمین، حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ چکے، حضرت سعد بن وقاص کی ابی وقاص کی فرماندے عبداللہ بن جاش کہنے لگے یا رب آج یا اللہ آج بڑے تگڑے جا دشمن نہ وا پوے، او بھی ادھروں نکلے تے میں بھی نکلا، پھر او میرے اوتے تلوار چلاوے میں چلاواں، پھر او مینوں شہید کر دے، پھر او میرے نک کان کٹ دے، اکھاں کٹ دے، پھر میں او سارا کچھ لے کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہوواں تے تو پوچھے عبداللہ بن جاش تیرے نک کان اکھاں کدھر گئیاں تے میں آکھا جدے افیقا وفی رسول کا، یا اللہ میں تیرے تے تیرے حبیب تے راہ تے کٹا کے آیا اور کدھر گئیاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اے محمد عربی دے غلامہ دی شان، اے انہاں دا مقام، اور ایسے جنگ حضرت انس بن نضر، حضرت انس بن نضر مقام بدر جان کسے وجہ نہ پیچھے رہ گئے، نہیں پہنچ سکے بدر تے انہاں نوں بڑا افسوس ہوندا سی، او کہندے سن جناب اللہ نے مینوں اگر موقع دیتا نا لا یرین اللہ تے اللہ بھی ویکھے گا میں اس دی راج کس طرح لڑدا۔ حضرت انس بن نضر اللہ نہ جناب اے دعا کر چھڑی یا اللہ جے تو پھر موقع دیتا نا تو تو ہی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑنا۔ بس یہی گل ہے آج کسے نوں نہیں پتا ہونا، علماء کٹ کے مشائخ کٹ کے اگر کسے نوں پچھا دسیا ہی نہیں اپنی عزتاں دسیاں، اے نہیں دسیا میرے آقا و مولا میدان احد دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور دی چشمان مبارک چو بھی خون بہا، حضور دی پیشانی مبارک چو بھی خون بہا، کس واسطے بیا؟ آستانے واسطے بیا، مسجداں واسطے بیا، مدرسے واسطے بیا، جناب پگڑیاں واسطے بیا، نہیں اسلام واسطے بیا، حضور دا خون جناب اسلام دی خاطر حضور دے رخسار مبارک تو بیا، اور ایک کسی اور واسطے نہیں بیا، لیکن مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان خواہی میں، اور اقبال کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ کہنا انہوں نے نچھن ٹپڑنیاں گلاں دسنیاں، انہوں نے نہیں دسنا خالد بن ولید دی ہاتھے چاٹ تلواراں کے وٹوٹیاں، ہاں جی انہوں نے نہیں دسنا کہ حضرت امام حسین کربلا
حالات کس طرح گئے انہاں نوں بس نچن ٹپن دی گلاں دسو اور اتوں لے کے تھلے تک سارے نچن ٹپن والے سارے نچن ٹپن والے اور سارے دا جناب کعبہ اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں اقبال کہندا اسی انہاں نوں کرنا کیویں جڑا تہاڈا در چھڑ کے کدی آئی ایم ایف تے کدی جناب عالمی بینک کدی سامراج کول کدی چائنا دے دروازے تے کدی رشیا دے دروازے تے جناب کدی اس دروازے تے پھر ساڈے امام نے فرمایا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کہنے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کہے اساں آکھیا تو بویں گا تو کہ میں نہیں بویں گا اسی تیرے مڈو پیو دادے نو جان دیاں جنہاں انگریزاں دے کتے نوائیں تو کہ میں نہیں بویں گا کمال علی گل ہے اوے اسی تواڈے بڑے نو جان دیاں اور پیچھے آج بھی سوال کر رہے سن کہ سیاست کی خاطر ساری جماعتیں اکٹھے ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے میں کہا وہ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جناب اپنی ڈھڑ برنتے اپنے مقدمات واسطے اکٹھے ہو رہے ہیں قوم واسطے اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں آج بھی نون لیگ اپنے مقصد واسطے میرا وزیر اعظم بنا لیا ووٹ کو عزت دو ختم چھٹی ٹینٹ ہے فش ایک آزادی لین آیا سی وزارت عظمت سودے کردہ پھردا جس دن ہو گیا آزادی بھی ختم بکواس بند ایک جناب آیا انہیں پتر وزیر خارجہ بنوایا انہی بھی بکواس بند ایک آیا انہیں پتر وزیر مواصلات بنایا انہی بھی ٹینٹ ہے بند اے سارے رڑ گئے میں کہا انہیں نہیں انہوں نہ رڑنا اسی دیکھ چکے ہیں میں وہ کہنے آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے میں کہا چلیا اتھے کانگریس کی حکومت رہی ہے کانگریس نال سن انگریز آیا انگریز دے نالن اور جناب جڑا بھی طاقت بارہ گا اے ان دے نالن لیکن ساڑھے بڑے نے سانو اے سبق پڑھایا کہ مستند رستے وہی مانے گئے ساڑھے بڑے نو دسیا کہ ادھر نہیں جانا اے تو سا جانا علامہ فضل حق خیر آبادی دے رستے مولانا کفایت علی کافی دے رستے احمد اللہ شاہ مدراسی دے رستے صدر الدین آزردہ دے رستے تو سی اینا دے رستے نہیں جانا جناب جڑے روز رستے بدلن نا اسی او نہیں جڑے یار بٹھائیے جناب روز روز راہ بدلیے اسد ہے کوئی سبق پڑھیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے یا رسول اللہ نا بھائی منڈی آڑے ہو اینج نہیں نعرہ لانا تا چاچ دا لانا ورنہ بیٹھے رونے نال چپ اچھی نعرہ لانا چاچ دا لانا اینج نہیں یا رسول اللہ 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 بس ساڑھا مقصد ہے یہ کہ حضور دا نام نامی بلندو بس سے کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا بس اور کوئی مقصد نہیں اے پورا رمضان جناب بکرے بٹیرے ککڑ کھوا کے پھر بھی وہ شیلاں آگے نہیں کھلو سکے تے ایک حضور دے غلام ہو بھی سن کہ پیروں چو جتیاں بھی نہیں ہیں تن تے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں جی اے تا پھر ریت پرانی چلتی آ رہی نا حضرت مصعب بن عمیر جدو مقام عہد دی طرف چلے تے او مصعب بن عمیر جڑے اسلام لے آن تو پہلے 400 درہم دا سوٹ باندھے سن ہیں جی او مصعب بن عمیر جڑے کسے بھی گلی جو گزر جاندے لوگ گھنٹوں بعد پہچان لیندے بھی جتھوں مصعب بن عمیر گزرا اتنی قیمتی خوشبو لاندے ہوندے سن لیکن حضور دا کلمہ پڑھیا تے پچھلے کپڑے بھی لات گئے عہد دی طرف جاندے میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے ایک تہمت بدے ہویا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چوں آنسو آ گئے فرمایا مصعب بن عمیر نو اللہ اور اس دے رسول دی محبت کتھے تک لے آئی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد والے دن مصعب بن عمیر نو جھنڈا بھی پکڑا دیتا اے یاد رکھی
جدو اخلاص نہ جھنڈا چکے نا تو پھر جھنڈا تھلے ڈگن بھی لگے تو رب گوارا نہیں کرتا ہے میرے حبیب دا جھنڈا چاہ کے کھڑیا. صحابہ کہنے احد والے دن حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا سی, کافرہ نے جناب حضرت مصعب بن عمیر تے تلوار چلائی, آپ شہید ہو گئے. اسی تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک جناب حضرت مصعب بن عمیر جھنڈا چک کے کھڑے. پھر حضور نے فرمایا رب نے آسمان تو فرشتہ بھیجا کہ مصعب بن عمیر جھنڈا چک کے کھڑیا, جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دینا. ہاں جے اخلاص نال آؤ حضور دے در تے جھنڈا چکیا ہوئے رب جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دینا, وہ تو پھر فرشتے بھیج دینا. اور جناب ایتھے جناب تن تے کپڑے بھی نہیں سن, ادھر ککڑ بغر گئے جناب پریٹاں تے بڑیاں گڈیاں لینڈ کروزنا تے موقع تے سارے جناب تتر ہو گئے, کوئی بندہ بھی نہیں نظر آیا. ادھروں مسجد رحمت للعالمین تو چل کے پہلے فیض آباد, پھر وزیر آباد, پھر جناب پھر فیض آباد, پھر وزیر آباد, اور وزیر آباد تک ننگے پیر گئے. میں کہا اقبال ایک کیے جناب ایک کیڑی گل ہے, ایک کونن اے جناب کیڑے بندے جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت یہ جناب چلے جا رہے ہیں, نہ دن ویکھتے ہیں نہ رات ویکھتے ہیں. کونن اقبال کہندا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. ایک کو شہوے جڑی دو عالم کو بیگانہ کر سکتی او حضور دی محبت ہے. ورنہ بندہ اینج ہاتھ چک کے کہندا امریکہ میرے نال سازش کی تھی کہ راتی چپ کر کے منہ لکا کے پھر امریکی امبیسڈ بیٹھا ہوندا. کیوں نہیں میں تواڈے خلاف نہیں ہاں, میں جناب تواڈے خلاف نہیں ہاں, او میں ذرا جناب ایک چال کھیڑی سی. جناب ایک کہندا میں کہا تو خلاف نہیں ہے, اسی کہنے ہیں ساڈے بڑیاں نے انگریز نو ایتھوں نسایا, ساڈے بڑیاں نے جناب کالے پانی دیاں جیلاں آباد کیتیاں, ساڈے بڑیاں نے پھانسی گھاٹ آباد کیتے, لیکن کسی نے جا کے چھپ کے انگریز نو اے نہیں کیا کہ سانو معافی دے دو, بلکہ انگریز آخری وقت حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو گیا کالے پانی جیل اور جناب فتویٰ بھی لے کے گیا جڑا علامہ فضل خیر آبادی نے جناب انگریز کے خلاف دیتا سی. انہیں کیا علامہ صاحب صرف تھلے سین ہوئے ہوئے, تسی صرف اتنا کہہ دو کوئی اور فضل حق ہے جنہیں جہاد جناب فتویٰ دیتا انگریز کے خلاف ہے, کوئی اور فضل حق ہے, میں نہیں ہاں. کہ علامہ صاحب دا جسم گل چکیا سی, آپ نو جناب وہ زہر طرح خوراک دیندے سن, اور جناب آپ دا جسم بھی گل چکیا سی, ہڈیاں بھی گل چکیا سن, لیکن خون فاروقی نے جوش ماریا, اٹھ کے بیٹھ گئے, فرمایا ہوئے تو کی کہنا کوئی اور فضل حق ہے, ایک فضل حق نہیں لکھاں بھی ہون تو فضل حق دا ہی فتویٰ کہ انگریز کے خلاف جہاد پڑھتے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور جڑا ہٹ یو ٹرن لے کے کہے اے میری سیاست ہے, او ساڈے نال گلاں کرے, او پنجابی کہندے نے سارے سیانے بیٹھے او کہندے چھج تے بولے پر پرون کیوں بولے ہیں جی, اور کہنے چھج تا بولے پر پرون کیوں بولے جنہوں آپ سو سراخن. وہ سانو پوچھے کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں, میں کہا ساڑھا جتھے تک دل مرضی جتھے مرضی جائیے, تیری وقت آزادی دی جنگ لڑن گجر خان تو واپس نہیں آوانگے, گل پکی. ہاں جو اساں آکھیا حضور دے غلاماں نے وہ کر کے بھی دکھایا, کیونکہ گل ساڑی نہیں, گل ساری سرکار دی, ساری حضور دی گل ہے نا, ساڑی تے حیثیت دی کوئی نہیں. اسی اپنی جاناں بھی اپنے مال بھی اپنی اولاداں بھی, اے ساڑے بڑے نے یہ پاکستان بنایا, انہاں تے بڑے تو اس وقت بھی گھوڑیاں تے چڑھ کے انگریزوں کو مربے لیندے رہے, اس وقت بھی گھوڑی پال بنتے رہے, اس وقت بھی جاگیراں لیندے رہے, اس وقت بھی سارا کچھ لیندے رہے. اور جناب یہ تو ساڑے بڑے سن جنہاں انگریز دے خلاف جناب تقریراں بھی کیتیاں, جہاد بھی کیتا, عملاً بھی اس کو ایتھوں کڈیا اور ایتھوں کڈ کے دم لیا. مولانا کفایت علی کافی جناب ہے جی, او جناب انگریز جی 27 سال چکی چ رکھیا آپ نو, اور آپ کی کمر بھی دوری ہو گئی, پھر بھی کہندے ہے مشق سخن جاری, اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو, اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. جناب میں منڈی بہاؤالدین سارے نو سلام پیش کردا, جدو بھی ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا, تحریک لبیک دی جدو بھی آواز آئی سارے نے لبیک کیا ہے جی. ان الیکشن بھی آ رہے ہیں جی, رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک
लब्बैक या اور रसूल साढ़े शाह साहब फरमाने होते हैं अब के गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे ہیں جی ہاں اور انشاءاللہ ووٹ نہ ہونگے تو پھر سوٹ ہونگے تگڑے ہو منڈی والے ہو کہ نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ساڑھے ووٹا تے ڈاکہ مارے آتے پھر اسی سوٹ پھیرانگے اور تگڑے والا پھیرانگے اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے اور سارے جناب وہ کہنے جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اور میں کہا پہلے پوچھتا صحیح اپنے ابے کو انہوں دی جرت بھی ہے ساڑھے نہ گل کر سکن انہوں دی کی جرت ہے ساڑھے نہ گل کرن انہوں نے پتا ہے محمد عربی دے غلامن ایک کسے دے اشارے تے نہیں آندے اے جدو آندے حضور دی محبت سینے وچ لے کے آندے ہاں پھر تا جناب سامنے دریائے دجلہ بھی ہوئے تا گھوڑے پا کے کہنے کہ دیوامن 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 اے ساڑھی پرانی ریت ہے جدو اسی چل دے ہیں تو پھر سانو بیک کے کافر کہنے اور جناب منافق بھی کہنے اے پاگل آ رہے ہیں بندے نہیں ہیں پاگل ساڑھی یہ ریت ہے وہ کہنے دیوامن انہوں دی کی جرت ہے کہ جڑا آپ کہندا مجھے اس نے کہا باجوانے کے اتنی ٹکٹیں دے دو پھر میں نے دے دی پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دو میں نے اسمبلیاں توڑ دی میں کہا ہون جناب بڑے میں لینا سے بیٹھے ہو یہ سارا کچھ تے کیتی آئے ہو سارا کچھ تے منی آئے ہو تو ہون جناب اوری لین کی بیٹھے ہو کرن کی بیٹھے ہو ہاں اے کوئی ہو رہا انہاں نو واسطہ ہی نہیں پیا انہاں جڑے تکے ہی نہیں ہیں انہاں جڑے تکے ہی نہیں ہیں انہاں دا واسطہ جناب زنانیاں نال پیا اور اے زنانیاں والی انہاں لڑائی لائی ہوئی کدے ایک دو چکلا ایک ضمانت کرا لیاں ایک بار آئے میں کہا اب تک گھنٹہ سانو بھی دیو نا لبیک لبیک یا رسول اللہ اے جڑے 14 باری وزیر بنے بیٹھے ہیں انہاں دی خدمت واسطے کوئی آدھا گھنٹہ سانو ہی دیو سانو پتہ لگے بھئی ایک پاکستان نہ کتنے مخلصن ذرا گل ہوئی تے پاکستان دے خلاف بھی اور رازہ دے خلاف بھی بکواس اگلنا شروع کر دیتا میں کہا چلیا اے اسیواں جنہاں سینے تے گولیاں کھا دیاں موڑے تے لاشاں چکے کیا کہ اے وطن بھی ساڑھا ساڑھے بڑے نے بنایا نہ اس وطن دے خلاف کوئی گل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ اس وطن دے بنانا لے دے خلاف کوئی گل برداشت کر سکتے ہیں اگر کوئی اس وطن وطن عزیز پاکستان دے خلاف نکلیا کوئی آنکھ اٹھی تو آنکھ پہلے کاٹ دیں گے کوئی زبان نکلی تو گدی تو کھچ دیں گے یہ ساڑھا حوصلہ کہ سارے ظلم برداشت کر کے آکھیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور اسی او بھی نہیں ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تے زرک چابی لگے تے جا لندن بریک لگے ہیں جی جا کے لندن بریک لگے اور پھر ووٹ دو عزت دو ختم پھر سب کو عزت دو پھر ایک ہے بھائی کو وزیر اعظم بنا دو بس باقی ختم ہیں جی اسی او بھی نہیں ہیں کہ اوکھا ویڑا آوے تے زنانیاں پیچھے لوگ کے بہ جائیے او بھی نہیں ہیں ہاں اسی او بھی نہیں ہیں اسیاں میدان دے بندے اور اقبال کہندا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی اقبال کہندا شیخ بڑی اچھی مکتب دی فضا پڑھنا پڑھانا بھی بڑا اچھا اور بابا جی نے کتنے سال پڑھایا علامہ ممتاز صاحب کتنے سال پڑھایا بابا جی نے دسو جناب 22 سال کم جمع تفریق کر کے 22 سال ہیں جی پڑھایا 22 سال پڑھایا لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آئی تو پھر بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان پھر حضرت امام حسین دی سنت ادا کی تھی پھر اے نہیں دیکھیا ویل چیئر دیاں پھر آکھیا ہوئے تسی گل کرتے ہو حضور دے مقابلے حضور دے بارے تسی گل کرتے ہو اے میں کتا موجود ہاں اور ساڑھے جینے کوئی حضور دے بارے گل نہیں کر سکتا بس پھر تا بابا جی تقریر پنجابی مسجد رحمت للعالمین کرتے سن تے واشنگٹن ترجمہ ہو کے انجن سن دے سن تے اس واسطے تا بابا جی کرمان دے سن کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان ہیں جی ہر ایک نو قد پر رکھوں دی کوئی لکھتی ایک پچھان دائی تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں نچن آلیاں دا کم عشق نہیں
ਡਾਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ہیں جی منگن والے بھیک جناب ساڈا جناب منگتا وزیر اعظم ہے ہیں جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجھے دے دے اور میرا جناب ضرورت پڑ گئی ہے ہیں جی بیگرز آر ناٹ بی چوزرز ہیں جی کانٹ بی چوزرز یہی ہے نا جی اور جناب منگن والا تے بابا جی فرمایا کرتے سن منگت کولو منگن والا رہ ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی اور اے حضور دا در چھڑ کے گئن سارے اے تا میں کیا نا میں کیا تسی ووٹ منگن آؤ صحیح بار پھر میں تو انو دسنگا ووٹ کڑے مونا منگن آئیو اتھے اندر بیٹھے رہے ہو ناموس رسالت دی قرارداد گئی ہیں جی کہ تسی گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہے ہو ہون کڑے مونا ووٹ لینا آئیو ہون کڑے مونا ووٹ لینا آئیو اے حال اس طرح ہی ہے جدو خولی شمر کو پہنچیا نا مختار سفیدیاں فوجاں جناب بوا جا کے کھڑکایا انہیں کہا باہر کٹو شمر نو شمر دی بیوی کہنے لگی وہ اندر نفل پڑھ رہا انہیں کہا نفل اس دن پڑھنے سن جدو حسین دے مقابلے جایا آج نفل پڑھن دے دن نہیں آج حساب دن دن وقت تے یاد رکھنا ہے حساب دا دن ایک دن آ جاندہ اور وہ اسا انشاءاللہ تو آڑے کو پورا کر کے لینا پورا رتی گھٹ نماشا ہوں پورا تو آڑے کو حساب لینا اور بڑا اجے تا ساڑھے غازی عبدالوحید شہید دا خون ہے اجے تا 53 شہیدہ دا خون ہے تو آڑے بلے اجے تا جناب ممتاز قادری دا خون تو آڑے جناب ادھار ہے ساڑھے نال اے مت سمجھ لینا سی بھول گیا ہمیں یاد مجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا